أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صدق اللہ العظیم. قرآن کریم فرقان حمید کے اما پارہ کی یہ سورۃ الفجر ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا محاسبہ ذکر کیا، اس کے ساتھ مومنین اور کافرین اور ان کے انجام کا ذکر کیا ہے۔ اب اللہ نے پہلے چند چیزوں کی قسمیں کھائی ہے اور اس کے بعد جواب قسم بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ نے پہلے قسم کھائی، قسم ہے فجر کی، اور فجر سے مراد ہر روز صبح کی فجر مراد ہے جو زندگی کی نئی انقلاب لاتا ہے، اور اس کے ساتھ ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ کی صبح مراد ہے، اور بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ محرم کی پہلی فجر مراد ہے، اور جسے سال کی ابتدا ہوتی ہے اس طرح انسان کی نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی، یہ مراد عشر ذی الحجہ کی پہلے سے لے کر 10 تک جو 10 راتیں ہیں وہ مراد ہیں، اور یہ بابرکت رات ہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک روزے رکھے گا، ایک روزے کا ثواب پورے سال کے روزے کے برابر ہے۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، قسم ہے طاق کی اور جفت کی، مراد نئی 9ویں ذی الحجہ اور 10ویں ذی الحجہ جیسے عرفات کا دن ہوتا ہے، حجاج کرام اس میدان کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے یہاں عبادت کرتے ہیں، عید انتصاری کرتے ہیں، اور حجاج کرام وہاں جمع ہوتے ہیں، اور یہ 9 اور 10 دو راتیں ہیں وہ مراد ہے۔ بعض مفسرین یہاں سے لکھتے ہیں کہ نماز بھی مراد ہے، جسے نماز کے اندر 3 رکعت بھی ہے اور 4 رکعت والی نماز بھی ہے، اس حساب سے بھی مراد ہے۔ واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب وہ رات جاری ہو، جب وہ رات چھا جائے۔ اب اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ اس رات سے مراد معراج کی رات ہے، جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیت المقدس تک پہنچایا، وہ رات مراد ہے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ہجرت کی رات ہے، جس دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ حل فی ذلک قسم لذی، اللہ نے ایک بہت بڑی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اہم چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ انسان دنیا کے اندر بھی کوئی قسم اٹھاتا ہے تو اس قسم اٹھانے کی غرض کیا ہوتی ہے؟ کسی بات کی اہمیت کو بتلانا مقصود ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان قسموں کے اندر عقل مند والوں کے لیے بہت کچھ ہے۔ اہل عقل جو ہوگا، جس کے اندر عقل ہوگی، جس کے اندر شعور ہوگا، تو ان قسموں سے جو ہے استفادہ حاصل کرے گا، غور فکر کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں ان قسمیں کھانے کے بعد جن کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا، مال دیا، دولت دی، سلطنت دی، بادشاہت دی، دنیا کی ہر چیز ان کے پاس تھی، پھر انہوں نے زمین کے اندر فتنہ فساد کیا، نافرمانیاں کی، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے انجام کا ذکر کیا۔ تو ایک سبق ہے کہ جس شخص کے پاس اللہ نے دولت دی ہو، مال دی ہو، نعمتوں سے نوازا ہو، تو وہ شخص بجائے ان نعمتوں کے اندر اپنے آپ کو کھو جائے، مصروف رکھے اور اللہ کے احکام سے غافل ہو جائے۔ اور دنیا سب کچھ نہیں ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، اے پیغمبر کیا آپ نے قوم عاد کو نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ کیسا کیا تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ؟ یہ سوالی انداز ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سوالی انداز سے پوچھ رہے ہیں، اور اس کا حل پڑھنے والا شخص اس سے گویا کہ اللہ تعالیٰ خود مخاطب ہے۔ ایک آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ یہ قوم عاد اللہ نے ان کو جسامت بہت لمبی دی تھی، اور جس کی وجہ سے یہ بڑے قد کے اونچے مضبوط لوگ تھے، فخر غرور کے اندر مبتلا تھے۔ جب اللہ نے جب ان کی پکڑ کی، پھر اس طرح زمین پہ لیٹے ہوئے تھے جس طرح کھجور کے بڑے بڑے درخت جیسے ایسے پڑے ہوئے ہیں۔ ارم ذات العماد، اور یہ عاد میں سے ایک قوم ان کی ارم بھی تھی۔ اللہ نے فرمایا اور بڑے بڑے ستون والی قوم ارم۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں ارم سے مراد یہ ارم اس جنت کا نام ہے جو شداد نے بنائی تھی، پھر اللہ نے ان کا انجام بھی کیا کیا کہ وہ اپنے جنت کو دیکھنے سے پہلے ہی فوت ہو چکا، اللہ نے اس کی موت اس کو دے دی۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ان کی جسامت ایسی مضبوط اور قداور شخصیت تھے کہ ان کے مثل اللہ نے کسی شہر کے اندر تخلیق نہیں کی، لم یخلق مثلها،
شہروں کے اندر ان جیسے لوگوں کی تخلیق بھی نہیں ہوئی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود کے ساتھ آپ کے رب نے کیا کیا، اور جو پتھروں کو تراشتے تھے، جبلوں کو تراش کر، وادیوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے تھے۔ بڑے بڑے جبل تھے، ان کو تراشتے تھے، ان میں اپنا گھر بناتے تھے، اپنا مسکن بناتے تھے۔ یہ ایک صنعت کاری تھی اور ایک ماہر تھے یہ لوگ، اور ان کاموں کے اندر بزی ہوتے تھے۔ بڑے بڑے کنبے بناتے تھے اور وہاں پہ جو ہے بیٹھتے تھے، وہاں سے شہروں کا نظارہ کرتے تھے، فضولیات کے اندر تھے، رفاہ عام کے لیے خرچہ نہیں کرتے تھے، اور باقی جو ہے دیگر فضولیات کے لیے خرچہ کرتے تھے۔ تاکہ اتنا آتا ہے اگر ان کے پاس مال دولت نہیں ہوتا تھا تو پھر یہ لوگوں سے چوریاں بھی کر کے اپنی منشائی زندگی گزارتے تھے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور آپ کے رب نے کیا کیا فرعون کے ساتھ، جو فرعون ذی الاوتاد وطد کی جمع ہے، میخ والا۔ ابھی بڑے بڑے کیل ہوتے ہیں، ان کیلوں کے ذریعے سے اس نے اپنی سلطنت قائم کی تھی۔ جو شخص اس کے مخالف ہوتا تھا اس کو زمین پہ لٹایا جاتا تھا اور ہاتھ پاؤں پر بڑے کیل لگا کے اس کو گاڑا جاتا تھا زمین کے اندر، پھر اس پر سانپ بچھو چھوڑے جاتے تھے۔ الذین طغوا فی الارض، اللہ نے لوگوں کا ذکر، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ارم اور فرعون، انہوں نے کیا کیا، طغوا فی البلاد، شہروں کے اندر نافرمانیاں کی، سرکشیاں کی۔ ان کو مال تھا، ان کے پاس دولت تھی، لوگ ان سے ڈرتے تھے، پھر اپنے من چاہی زندگی کے ساتھ لوگوں کو مجبور کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اور لوگ بھی ان کی غلامی میں دب گئے تھے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور ان میں سے اکثر فساد کرتے تھے۔ یہ فساد، انہوں نے بہت زیادہ فساد پھیلایا ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر کوڑوں کا عذاب نازل ہوا۔ جس طرح ایک کوڑا ہوتا ہے، مجرم کو پورے جسم پہ لگایا جاتا ہے، جہاں سے مجرم کو موقع ملتا ہے وہاں سے مجرم کو لگایا جاتا ہے سزا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر کوڑوں کے مثل ان پر جو ہے عذاب نازل ہوا، مختلف جگہوں سے ان کو عذاب نے گھیر لیا۔ ان ربک لبالمرصاد، یہ ہے جواب قسم، اللہ نے قسمیں کھائی، ان کے بعد مجرموں کا ذکر کیا، آگے فرمایا یقیناً تمہارا رب انتظار کر رہا ہے ہاتھ لگا کے۔ جس طرح کوئی شکاری شکار کرتا ہے تو اپنے آپ کو چھپا کر کسی بلند جگہ پر جو ہے انتظار کرتا ہے کہ وہ شکار کو غافل پا کر اس پر حملہ کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی نظروں سے یہ لوگ اوجھل نہیں ہے، اللہ ایک کو دیکھ رہا ہے، ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ان کی سوچ کو، ان کی نیت کو۔ آگے اللہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، جس طرح ہماری ذہنیت ہے، لوگوں کے پاس مال آتا ہے، دولت آتا ہے، پھر یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے خدا نے ہم کو اس چیز سے نوازا نہیں کیا، یہ ہماری اپنی محنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ، وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ مبتلا کرتا ہے مال دے کر، فَأَكْرَمَهُ، اور اس کو مال سے نوازتا ہے، وَنَعَّمَهُ، اور نعمت سے نوازتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ شخص کہتا ہے میرے رب نے میرا اکرام کیا۔ یہ ایک آزمائش ہے، کبھی انسان کو اللہ تعالیٰ مال دولت دے کر نوازتا ہے، اب وہ کیا ہوتا ہے مال دولت کے اندر ہی غافل ہو جاتا ہے، اللہ کے احکاموں سے غافل ہو جاتے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ صدقات کا منکر بن جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ میں نے خود کمایا، یہ میرا مال ہے، اللہ نے مجھے تھوڑی دیا، منکر بنی آزمائش ہے۔ اللہ نے جس کی آزمائش کی فَأَكْرَمَهُ، پھر اس آزمائش کیا ہے، اس کا اکرام کیا، اس کو خوب مال دولت سے نوازا، وَنَعَّمَهُ، نعمت سے نوازا، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، پھر اتنی مال دولت پانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرتے ہیں، اس سے مال دولت چھین لیتے ہیں، اس پر تنگ دستی، فقر فاقہ، مفلسی کا دور آ جاتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، جب اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرتے ہیں، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ اب گھر کی آمدنی جو ہے اتنی کم ہوتی ہے، اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا چلنا پھرنا معاشرے کے حساب سے بہت تنگ ہو جاتا ہے۔ لا يموت ولا يحيى، اب نہ زندہ رہ سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے مر سکتا ہے، یعنی اپنی جو ہے مصروفیات کے اندر بھی اپنی ضروریات نہیں خرید سکتا۔ فیقول ربی اہانن، پھر کہتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی۔ کلا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، تم لوگ یتیموں کا اکرام نہیں کرتے۔ ایک شخص آتا ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے اللہ کے رسول میرا دل سخت ہو چکا ہے، میں کیا کروں؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یتیم کے ہاتھ پر سر رکھو، شفقت کا معاملہ کرو، دوسرے نمبر پہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یا اللہ تعالیٰ ایک
ذہنیت کو بتا رہے ہیں، اور یہ آج کل معاشرے کے اندر عام ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں لا تکرمون الیتیم، تم لوگ یتیم کو اکرام نہیں کرتے، عزت کی نگاہ سے ان کو نہیں دیتے۔ ہمارے ہاں یتیم کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جو شخص حقیر ہو، بجائے اس کی کہ اس کو حقارت کے دیکھنے کی، اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کیا جائے، شفقت کا معاملہ کیا جائے، یہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے بعد مر چکا ہے، اس کے والدین نہیں ہیں، اور اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کوئی اپنے ساتھ اس کو بٹھاتا نہیں ہے، کوئی گزر رہا ہے تو بائک پہ اس کے ساتھ نہیں اٹھاتے ہیں، اس سے کوئی پوچھتا ہی نہیں، اور حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتقون الیتیم، عزت اور احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور ایک تو یہ کہ مسکینوں کو خود کھانا کھلانا، دوسرے کہ دوسرے لوگوں کو ورگلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارنا، ان کو بتلانا، ان کو دعوت۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم لوگ مسکینوں کے کھانے پر دوسروں کو ابھارتے نہیں ہو، دوسروں کو دعوت نہیں دیتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، اور تیسری نمبر پہ اللہ نے فرمایا مال میراث۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ میراث اپنی زندگی کے اندر تقسیم نہیں کیا جاتا، اس کے بعد گھر کا بڑا فرد جب وہ انتقال کرتا ہے، پھر والدین کے جو چہیتے بیٹے یا جو ڈالے ہوتے ہیں، جو قریب ہوتے ہیں، یا ان کے خزانے، ان کی زمینیں، ان کی گاڑیاں جس بیٹے کے پاس ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میرا ہے۔ اب دوسرے بھائیوں کو اور بہنوں کو اپنا حق نہیں دیتا ہے، پھر یہ عدالتوں کے اندر، یہ کورٹ کے اندر یہ مسئلے چلتے رہتے ہیں، مگر وہ اپنا حق نہیں دیتا۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم لوگ میراث کا مال کھاتے ہو سمیٹ سمیٹ کر۔ کوشش یہ کرتے ہیں کہ دوسروں کا حق بھی غصب کر لے، اس پر قبضہ کر لے، اس پر قابض ہو جائے، اور دوسروں کا حق نہ دے۔ یہ بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ آج کل کے دور کے اندر لڑکیوں کو میراث نہیں دیا جاتا، اور جو مانگتے ہیں پھر ان کے لیے ہمیشہ کے لیے گھر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ناراض انتظار ہوتے ہیں، غمی خوشی میں شریک نہیں کی، اس وجہ سے کہ اس بہن نے ہم سے میراث کا مطالبہ کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، ایک تو مال سے انسان کی محبت ہوتی ہے، پر اتنی محبت نہ ہو کہ وہ انسان کے اوپر غالب آ جائے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا، تم مال سے محبت کرتے بہت زیادہ، کہ تو انسان دنیا کے اندر اتنا مگن ہو جائے کہ بس کچھ اور چیز نظر نہ آ جائے، اللہ کے احکام سے غافل ہو کے صرف مال اکٹھا کرے اور جمع کرتا جائے، گنتا رہے۔ اور یہ آج کل بہت زیادہ ہے، ہر ایک مادیت کے دور کے اندر ہے کہ میں دوسرے کا مقابلہ کروں، میرے پاس پیسہ ہو، مال ہو، دولت ہو، زمینیں، گاڑیاں، تو یہ حلال اور حرام، جائز ناجائز کی تمیز کے بغیر انسان حرص کرتا ہے جمع کرنے میں۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، آگے اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر فرماتا ہے، ہرگز نہیں، جب زمین کو ریزہ ریزہ کیا جائے گا، قیامت کا ہوگا، ٹکڑے ٹکڑے زمین ہو جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، ابھی قیامت کے ہولناکی کا منظر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ جب آئے گا تیرا وقت، اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ حاضر ہوں گے۔ والملک صفا، براہاں لے کے فرشتے صف در صف انتظار کیے ہوں گے، صف کے اندر ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے۔ اس دن وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو اس دن قریب لایا جائے گا۔ یوم، جب جہنم قریب آئے گی، اللہ تعالیٰ سامنے ہوں گے، فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے صف میں کھڑے ہوں گے، اس دن نامہ اعمال کھلے گا، انسان کیا کہے گا، یومئذ یذکر الانسان، اس وقت انسان نصیحت حاصل کرے گا، کاش کہ میں اس دنیا کے اندر اعمال اچھے کرتا، نیکیاں کرتا، برائیوں سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے، بدعمالیوں سے اپنے آپ کو بچاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب اس دن نصیحت اس کو کیا فائدہ ہے، کیا فائدہ ہوگا اس دن اس کو نصیحت یاد ہو رہی ہے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش قدمت لحیاتی، میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجتا، ماضی کی جو زندگی میں گزار کے آیا ہوں ان کے اندر میں اپنی آگے اور اپنی قیامت کی زندگی کے بارے میں فکر کرتا، کچھ نامہ اعمال آگے بھیجتا، اچھے اعمال کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حساب سے لا يعذب عذابه أحد، جو عذاب کا مستحق ہوگا اس کو عذاب ملے گا، اس کے علاوہ کوئی شخص عذاب کا مستحق نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں دیا جائے گا۔ ولا يوثق وثاقه أحد، اور جس طرح دنیا کے اندر قیدیوں کو جکڑا جاتا ہے، باندھا جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے، اس دن کرے کہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مجرم ہوں گے ان کو باندھا جائے گا۔ اور یہ دنیا جو لوگ جو ہے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام سے غافل ہوتے ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر دنیا کے اندر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دکھ اور سکھ کے اندر اپنی آخرت کو سامنے رکھا، خدا کا خوف رکھا، اللہ تعالیٰ فرماتا اس دن ان کو عذاب نہیں ہوگا، ان کو جکڑا نہیں جائے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے راضی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اے نفس، اے اطمینان سے، ارجعی الی ربک، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، راضیۃ درا لے کے تم اے اللہ تعالیٰ وہ مقام دے گا، تم اس سے راضی ہوگی، اور تم نے دنیا میں جو عمال کیا اللہ تعالیٰ سے درا لے کے اللہ تعالیٰ سے تم راضی ہو اور تم سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ تم نے دنیا کے اندر جو عمال کیے ہیں اس اعمال سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بلند مقام عطا کر رہے ہیں اور اس سے تم راضی ہو، خوش ہو۔ فادخلی فی عبادی، اللہ تعالیٰ فرماتے تم داخل ہو جاؤ میرے خاص بندوں میں۔ کون ہے؟ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور یہ خاص بندے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن ان کو کوئی عذاب ہوگا نہ ان کو جکڑا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ اب جاؤ، لوٹ جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ مفسرین لکھتے ہیں جو شخص دنیا کے اندر نیک بنتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، جب اس کی روح پرواز ہونے کا وقت آتا ہے تو فرشتے آتے ہیں سفید کپڑوں کے اندر، سفید کپڑا لپیٹ کر اس شخص کو کہتے ہیں، حکم دیتے ہیں نفس المطمئنہ، اور یہ حکم دیتے ہیں اس کو جس کی وجہ سے روح پرواز ہو جاتی ہے اور اس روح جو آسمان تک پہنچ جاتی ہے اور اس بندے کو تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ سورۃ الفجر ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق